شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے۔ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں۔ یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ ابن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لیے قافلے میں آ گئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے نہ پیا، دائیں طرف سے پلایا تو فوراً پینا شروع کر دیا۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے تھے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا تھا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بارہا یہ کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر سے اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کے وقت گھر واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے، اور ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے پر تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو آپ بتانے لگے کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ دوستو، اس چیز کے بارے میں روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ ابن حارث نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حواس باختہ ہو گئی، پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہلے آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہے۔ انہوں نے جواب دیا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا میں انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟
तब उन्होंने सारा माजरा बयान किया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरअसल कई अजीबोगरीब वाक़यात देख चुकी थी। उन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा सादिया इस तरह बयान फरमाती हैं कि एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ कह सकते हो? साथ ही मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात बताई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बातें सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि हलीमा सादिया ने उनसे ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा उबकाज मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सिरक गईं। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा, लेकिन कि वो किस बच्चे को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर ना आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने का कह रहे थे? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। इन वाक़यात के बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर ने फैसला किया कि अब बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया गया तो उस वक्त आपकी उम्र 4 साल थी, कुछ रिवायतों के मुताबिक 5 साल थी। जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल फरमा गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। एक रोज़ बनु मुदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। मुदलज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये लोग क्याफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबहत आप में होना कुदरती बात है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने को बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, अपने साथ खाना खिलाते। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7 साल के हुए तो आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्का में आंखों का इलाज करवाया गया मगर अफाका ना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा कि उबकास के बाज़ार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकालीफ का इलाज करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पास ले गए। उसकी इबादतगाह का दरवाज़ा बंद था।
انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے فوراً باہر نکل آیا۔ اب اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اسی امت کا نبی ہے۔ اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس؟ میں سمجھا نہیں۔ تو راہب کہنے لگا، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ تو ایسا ہی کیا گیا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب انتقال فرما گئے۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جی تو دوستو، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہر کسی کا بچپن ہوتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔